دوستو، یہ جو کہانی میں آج آپ کو سنانے والا ہوں، یہ کہانی آپ کی زندگی بدلنے کی ہمت رکھتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کہانی کو تھوڑا دھیان سے سننا پڑے گا۔ قصہ ہے ایک ملنگ اور ایک دیو کا۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک ملنگ رہتا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادھا اور اللہ والا شخص تھا۔ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا، اور اس کے لیے وہ دنیا کی ہر مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ ملنگ کی زندگی سادگی اس کے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام بنا چکی تھی۔ لوگ اس سے محبت کرتے تھے اور اس کی دعا کی بہت قدر کرتے تھے۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں وہ رات بسر کرتا تھا اور دن بھر گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ نہایت سکون پسند اور مطمئن تھا، لیکن قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا۔ ایک دن ملنگ اپنے عام دن کی طرح گاؤں کے جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک جنگل کے بیچ میں ایک غار نظر آیا۔ یہ غار پہلے کبھی اس نے نہیں دیکھا تھا اور مجبور ہو کر وہ اس غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر کا ماحول عجیب تھا، اندھیرا اور ٹھنڈا تھا۔ ملنگ نے کچھ دیر تک چلتے ہوئے دیکھا کہ آگے ایک بڑا ہال نما کمرہ ہے، جس کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا دیو بیٹھا ہوا ہے۔ دیو دیکھنے میں خوفناک تھا۔ اس کا قد آسمان کو چھوتا اور آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھی۔ ملنگ کو دیکھتے ہی دیو زور سے ہنسا اور بولا، اے انسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جگہ میرے قبضے میں ہے؟ ملنگ، جو ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیتا تھا، دیو کی بات پر ہنسا اور نرمی سے بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور ہر جگہ اللہ کی ہے، تمہارے قبضے میں کچھ نہیں۔ یہ سن کر دیو غصے میں آ گیا اور چیخ کر بولا، میں تمہیں تباہ کر دوں گا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ دیو نے زور سے زمین پر مارا اور زمین ہلنے لگی۔ ملنگ نے پرسکون انداز میں اللہ کا نام لیا اور کہا، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اگر تم واقعی طاقتور ہو تو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو، لیکن یاد رکھو کہ دنیا کی ہر طاقت اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ دیو نے اس بات کو چیلنج سمجھا اور اپنی پوری طاقت سے ایک چٹان اٹھا کر ملنگ کی طرف پھینکی، لیکن جیسے ہی چٹان ملنگ کے قریب آئی، وہ غائب ہو گئی۔ دیو حیران رہ گیا، کیونکہ یہ اس کی تمام طاقت کا مظہر تھا۔ ملنگ نے کہا، تمہاری طاقت صرف دنیاوی ہے، لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ تم جتنا بھی زور لگا لو، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ دیو نے ملنگ کی سچائی کو سمجھنا شروع کر دیا، لیکن وہ پھر بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ اس نے ملنگ سے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے اتنے قریب ہو تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تمہاری دعاؤں میں کتنا اثر ہے۔ ملنگ نے دیو کی یہ بات قبول کر لی اور اللہ سے دعا کی کہ دیو کو ہدایت ہو اور اس کا دل نرم ہو جائے۔ جیسے ہی ملنگ نے دعا کی، دیو کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس کی سرخ آنکھیں آہستہ آہستہ نرم ہونے لگی اور اس کے دل میں پہلی بار نرمی اور پسیمانی کا احساس ہوا۔ دیو نے اپنے سر کو جھکا کر کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے اپنی پوری زندگی طاقت اور غرور میں گزار دی، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ اصل طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں تم سے اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ملنگ نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔ اگر تم دل سے معافی مانگو گے اور اپنی زندگی کو نیکی کی طرف موڑ دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دیو نے ملنگ کی نصیحت کو دل سے قبول کیا اور اپنے غرور اور طاقت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔
وہ غار جو پہلے ایک خوفناک جگہ تھی اب ایک پرامن عبادت گاہ بن گیا۔ دیو اب ملنگ کے ساتھ زندگی گزارنے لگا اور ہر دن اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتا۔ ملنگ اور دیو کی یہ داستان پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دیو کو دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ وہی خوفناک مخلوق ہے جو اب اتنی عاجزی سے زندگی گزار رہی ہے۔ دیو نے گاؤں والوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور وہ سب اس کی نیکیوں کے معترف ہو گئے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی طاقت غرور یا جسمانی قوت میں نہیں بلکہ ایمان اور عاجزی میں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والا سب سے بڑا ہوتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یوں ملنگ اور دیو کی یہ کہانی گاؤں والوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی اور ان کی یہ یاد آج بھی لوگوں کو عاجزی اور ایمان کی اہمیت سکھاتی ہے۔ اسٹوری کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔